بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستان محترم، آپ احباب بڑی محبت لے کر، عقیدت لے کر اس آستانے پہ آتے ہیں اپنے مرشدوں کے ساتھ وفا کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے مرشد گرامی حضرت سید محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ کا فرمان ذیشان ہے کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ سارا کے سارا ادب کا سلسلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جتنا زیادہ مؤدب ہوگا اتنا اس کو فیض ملے گا۔ یہ ہر سلسلے میں ہے، کسی سلسلے میں بھی بے ادب مرید کو فیض نہیں ملتا۔ جو جتنا زیادہ مؤدب ہوتا ہے اتنا اس کو فیض ملتا ہے۔ ابھی مفتی حسن صاحب بیان کر رہے تھے، ہم سنتے ہیں، لیکن یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں، جب آپ یہ آندھی طوفان آیا تو کسی بھی شخص کی توجہ محفل کی طرف نہیں تھی، سٹیج کی طرف نہیں تھی، جو ثناخوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کر رہے ہیں ان کی طرف نہیں تھی۔ دوستان گرامی، میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں، لیکن جس سلسلے میں آپ داخل ہیں اس سلسلے کے پہلے مرشد نے یہی بتایا ہے کہ جب تک اپنے مرشد کا ادب قائم نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ملتا، اور جو جتنا زیادہ مؤدب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ فیض ملتا ہے۔ اور اس ادب کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے بھی سنا، ہم بھی سنتے ہیں، بات کرتے ہیں سارے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی رکھ کے بیٹھے رہے، سانپ ڈستا رہا، آپ نے وہاں سے ایڑی نہیں اٹھائی۔ اس میں بات کیا تھی؟ اس میں بات صرف اتنی تھی کہ صدیق کا مرشد جو ہے وہ ان کی گود میں آرام کر رہا ہے۔ صدیق کا مرشد ان کی گود میں آرام کر رہا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں حرکت کروں تو بے ادبی ہو جائے گی، میرے مرشد کی آنکھ کھل جائے گی۔ دوستان گرامی، آپ تشریف لاتے ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ میں یہ واقعہ دوستوں کو سناتا ہوں، اس لیے سناتا ہوں کہ پتہ چلے کہ ہم نے مریدی کیسے کرنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیر کے ہاتھ میں بیگ ہاتھ دے دینا مریدی ہے، پیر کو جیب بھر کے نذرانہ دے دینا مریدی ہے، اس کی اچھی دعوت کر دینا مریدی ہے۔ مریدی اس میں سے کسی کا نام نہیں ہے۔ مریدی یہ ہے کہ پیر جہاں کھڑا کرے وہاں پہ کھڑا ہو جانا۔ آپ کے مرشد یہاں بیٹھے ہیں، میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ پہ آپ کی اکثریت نے بیعت کی ہوئی ہے۔ حضرت پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب یہاں تشریف فرما تھے، وہ بزرگ تھے، بارش پڑ رہی تھی، قطرے ٹپک رہے تھے، لیکن نہ انہوں نے حرکت کی نہ ان بزرگوں نے حرکت کی۔ آپ کی توجہ نہ اپنے اس مرشد کی طرف تھی نہ ان کی طرف تھی، تو یہ آپ کا یہاں پہ آنا بھی بے فیض رہتا ہے اگر آپ نے ادب نہیں سیکھا۔ ادب کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر میں بات کروں گا کہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر تمہارا سب سے محبوب مشغلہ کیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے چہرہ زیبا کا دیدار کرنا میرا سب سے پسند ہے۔ اپنے مرشد کا دیدار کرنا، ان کے چہرے پہ نظر گاڑ کے رکھنا،
اور اس کے سوا کسی طرف توجہ نہ دینا۔ وہ پیر طارق مسعود صاحب فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا کہ غیر کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ یہ آندھی آئی، کسی کے توجہ بادل کی طرف ہے، کسی کی طرف بارش کی طرف ہے، کوئی اپنی جگہ سے اٹھ رہا ہے، آپ بھیگ جاتے تو کیا ہو جاتا؟ آپ کو ٹھنڈ لگ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ میں ابھی بات یاد آ گئی ہے، میں سنا دوں کہ ابھی پچھلے وہ مئی جون کے مہینے میں ہم ایک سفر میں تھے، سندھ سے میرے مرشد گرامی تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہم سفر میں تھے ایوبیہ کی طرف۔ تو وہاں پہ بارش ہوئی، سخت سردی ہو گئی اور مغرب کا وقت قریب تھا۔ حضرت صاحب اپنے ڈرائیور کو اور اپنے خادم کو کہنے لگے، ایک جگہ پہ ہم گئے، وہاں پہ آبشار تھی، پانی بہہ رہا تھا، یخ ٹھنڈا پانی تھا۔ حضرت صاحب نے کہا کہ اس کے نیچے چلے جاؤ اور نہانا شروع کر دو۔ وہ جو ہوٹل کے مالک تھے وہ کہنے لگے، حضور کیوں انہیں مارنا ہے، اس پانی کو ہاتھ نہیں لگ رہا، تو یہ تو مر جائیں گے، یہ سندھ سے آئے ہوئے ہیں، یہ تو ٹھنڈک نہیں برداشت کر سکتے، اور یہ وہ پانی ہے جس کو ہم کشمیر کے رہنے والے نہیں برداشت کر سکتے، اس کو یہ لوگ کیسے برداشت کریں گے؟ حضرت صاحب پھر کہنے لگے، نہیں تم جاؤ نہاؤ۔ انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور اس پانی کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے، اور پھر حضرت صاحبوں نے جو ہے نا وہ پکار کے کہنے لگے کہ دیکھو یہ لوگ نہا رہے ہیں، اور صبح آ کے دیکھ لینا کہ ان میں سے اگر کوئی بیمار ہوا تو پھر مجھ سے بات کرنا۔ یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ آپ لوگ اگر بیٹھے رہتے، اس ٹھنڈک کو برداشت کرتے، اس بارش کو برداشت کرتے، اس پہ آپ کو جو اجر ملتا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے وہ تحسین کھڑا ہے، اس کی میں بات اکثر سناتا ہوں۔ ایک محفل نعت میں جو ہے وہ راولپنڈی میں وہ بھائی جال صاحب یہاں پہ ہیں، ان کے گھر محفل نعت تھی۔ ایک ثنا خان جو ہے وہ نعت پڑھتے ہوئے کہنے لگے کہ یقیناً جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی ہے وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں، تو ذرا جھوم کے پڑھیے۔ یوں انہوں نے عوام کا جوش اٹھایا، تو نعت پڑھتے ہی وہ نعت خان مجھے کہنے لگا کہ جناب مجھے اجازت دیں۔ اس نے مائک پکڑا اور کہنے لگا کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میں نہیں سمجھتا کہ غلام جو ہے اس محفل سے اٹھ کے جائے۔ تو وہ نعت خان جو ہے وہ ایک طرح سے مجبور ہو گیا کہ ابھی تو میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو اب میں کیسے نعت چھوڑ کے جاؤں؟ تو دوستان گرامی، جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس عرس کی محفل میں ہم آتے ہیں اس میں اولیاء کرام بالخصوص جن کی نسبتیں حاصل کرنے کے لیے، جن کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہم عرس کی محفل منانے کے لیے آتے ہیں، آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہوتی لیکن وہ یہاں موجود ہوتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہوتی لیکن جن کو یاد کیا جاتا ہے وہ اس عرس میں، اس محفل میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس محفل میں موجود ہوں اور ہماری توجہ کبھی کسی طرف ہو کبھی کسی طرف ہو، تو پھر ہمیں وہ فیض نہیں مل سکتا جس فیض کو لینے کے لیے ہم آتے ہیں۔ جب آپ اس کی محفل میں آئیں، باوضو ہو کے آئیں، باوضو ہو کر بیٹھیں اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے مرشد کے چہرے پہ نظر گاڑ کے رکھیں۔ جو ثنا خان نعت پڑھ رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، دین کی تبلیغ آپ کو کر رہا ہے، اس کو سنیں اور پوری توجہ سے سنیں۔ اور جب آپ یہ 2-3 گھنٹے کی محفل اس توجہ سے سن کے جائیں گے، آپ کا دامن کبھی خالی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں طریقت کے ادب کے ساتھ اپنے اس رشتے کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ